پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 21 جون کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ سوئٹزرلینڈ کا سیاحتی ریزورٹ برگنسٹاک سفارتی سرگرمیوں کا محور۔ امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سوئس وزیر خارجہ سے 45 منٹ طویل ملاقات، جبکہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دوسری جانب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے تبادلہ خیال کیا۔ Jared, thank you very much. Jared, how are you? Good. Thank you. Wonderful. Thank you. My brother. How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. Beverages. That was your غزہ میں اسرائیلی حملوں میں الجزیرہ کے کیمرہ مین اور ایک بچے سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک۔ جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں 1000 افراد سے زیادہ ہلاکتیں۔ جانیے امریکہ اور ایران کے درمیان نیا معاہدہ اوباما دور کے معاہدے سے کتنا مختلف ہے۔ Achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. اس نئے ایم او یو کا 2015 کے جے سی پی او اے سے کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا۔ جے سی پی او اے ایک جامع، وسیع، کثیر الملکی معاہدہ تھا، جبکہ یہ ایم او یو زیادہ سے زیادہ ایک فیوچر معاہدے کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انڈین کانگریس کا آر ایس ایس کی قانونی حیثیت اور مالی شفافیت پر سوال۔ جانیے یہ کھلا خط کتنا اہم ہے۔ جسٹ رجسٹر اینڈ ڈو واٹ یو وانٹ۔ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں کیجئے، سمویدھان میں آپ کا حق ہے، بٹ رجسٹر کر لو بھائی، بس میرا اتنا ہی ہے۔ I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. انڈین اسکول کے شو میں مبینہ طور پر پاکستانی گانے پر پرفارمنس اور ممتاز قادری کی تصویر دکھانے کے الزام میں پرنسپل اور اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچا لیجئے۔ 6 سالہ ہند رجب کی دل دہلا دینے والی آخری پکار پر بننے والی بھارتی فلم کی ریلیز میں تاخیر کیوں ہوئی، اور کیا اس کے پیچھے انڈیا اسرائیل تعلقات کا کردار ہے؟ Hello? Що спригінти? وسعت اللہ خان کا کالم محمد جمن زندہ باد بھی آج کے سیربین میں شامل ہے۔ اور کئی بار ثابت ہوگا کہ ریاست گڈریا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں، بلکہ یوں سمجھو کہ ریاست اشرافیہ کا ڈنڈا بردار چرواہا ہے کہ جس سے بھیڑوں کو ہکالنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سوئٹزرلینڈ کا سیاحتی ریزورٹ برگنسٹاک اس وقت سفارتی سرگرمیوں کا محور بنا ہوا ہے۔ امریکہ ایران بلاواسطہ مذاکرات سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سوئس وزیر خارجہ سے 45 منٹ طویل ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے قطری وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ دوسری جانب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے بھی ملاقات کی۔ تو اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن چاروں ممالک کے وفود کی سطح پر ملاقات ابھی نہیں ہوئی ہے۔ آیا امریکہ اور ایران کے وفود آمنے سامنے بیٹھیں گے یا نہیں، اور کیا اسی طرح سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ اس حوالے سے سوئس حکام نے بھی کچھ نہیں بتایا، جبکہ پاکستانی وفد اور سفارت خانے کی جانب سے بھی اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ 4 ممالک کی کواد میٹنگ آج ہوگی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات آج سیربین کے آخر میں آپ سن سکیں گے۔
It's good to see you. Yeah, absolutely. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role. And Jared. thank you very much. Jared, how are you? Good. Thank you, Mr. Francis. Wonderful. My brother. How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. Very How was your trip? wonderful and wonderful to make it. Good, yes. In a short span of time. Yes, it was a little rapid. गजा में इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें खबर रसा इदारे अल जजीरा के एक कैमरामैन और कम से कम एक बच्चा भी शामिल है। अल जजीरा ने अपने नामानिगार अहमद वशा की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हुए इसे सहाफियों को निशाना बनाने का एक घिनौना जुर्म करार दिया है। अहमद वशा हफ्ते के रोज वस्ती गजा में एक घर पर होने वाले हमले में मारे गए थे। दूसरी जानब इसराइली दिफाई अफवाज का कहना है कि अहमद वशा हमास के अस्करी विंग से वाबस्ता थे और बतौर स्नाइपर ऑपरेटिव खिदमात अंजाम दे रहे थे। गजा की हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत, जिसके अदाद शुमार को अक़वाम मुत्तहिदा काबिल एतमाद समझती है, के मुताबिक गुज़िश्ता अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी नाफिज होने के बाद से अब तक इसराइली फौजी कार्रवाइयों में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अल जजीरा ने अपने बयान में कहा कि अहमद वशा की हलाकत बैनुल-अक़वामी कावानीन और असूलों की खुली खिलाफवर्जी है और ये साफियों को निशाना बनाने और हकाइक की आवाज़ दबाने की मुसलसल पॉलिसी की अक्कासी करती है। इसराइली फौज ने बगैर कोई सबूत फराहम किए इल्ज़ाम आयद किया कि अहमद वशा हालिया महीनों में इसराइली फौजियों के खिलाफ स्नाइपर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। मुकामी अस्पताल और हमास के जेर इंतजाम सिविल डिफेंस इदारे के मुताबिक अल ब्रीद पनाह गुज़ीन कैम्प में जिस घर को निशाना बनाया गया, इस हमले में अहमद वशा समेत 3 मजीद अफराद भी हलाक हुए। इसराइली फौज ने दीगर 2 हलाक अफराद पर भी हमास से वाबस्तगी का इल्ज़ाम आयद किया है। वाज़ेह रहे कि अहमद वशा के भाई मोहम्मद वशा, जो अल जजीरा के नामा निगार थे, अप्रैल में एक इसराइली हमले में मारे गए थे। इसराइली फौज ने उस वक्त भी दावा किया था कि वो हमास के रॉकेट और असला साजी के मरकज से वाबस्ता थे, ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई थी। उधर गजा शहर के सबरा इलाके में रात गए एक घर पर होने वाले फिजाई हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। सिविल डिफेंस एहल खाना और करीबी अस्पताल के मुताबिक हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल थे। शिफा अस्पताल के मुताबिक इसे उस खानदान की लाशें मसूल हुई हैं जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। तिब्बी ज़राए ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि हलाक होने वाले अफराद में 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल था। इस दौरान जनूबी और शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसराइली हमलों की इतलात मसूल हुई हैं। दूसरी जानब इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान नई जंग बंदी के ऐलान के 24 घंटे से भी कम अरसे में इसराइली हमलों में कम से कम 20 अफराद के मारे जाने की इतलात हैं। दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले करने का एतराफ़ किया गया है, ताहम साथ ही दोनों का ये कहना है कि वो दूसरे फरीक की खिलाफ वर्जियों के जवाब में कार्रवाई कर रहे थे। इसराइली फौज के ऐलान के मुताबिक शनिचर के रोज़ जनूबी लेबनान में झड़पों में उसका एक फौजी भी मारा गया है। याद रहे कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे पर इत्तफाक के बाद से ये 5वीं इसराइली फौजी की हलाकत की खबर सामने आई है। ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं और इसके नतीजे में तकरीबन जंग बंदी भी हो चुकी है और अब अगले 60 रोज तक मुज़ाकरात होते रहेंगे। तकरीबन 4 महीने तक जारी रहने वाली इस जंग ने अमरीका और इसराइल को क्या दिया? आज के सैरबीन में आलिया नास्की ने इसका तफसील से जायजा लिया है। इतवार 15 जून को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अमरीका और ईरान जंग को पूरी तरह ख़त्म करने पर राज़ी हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान दोनों ने लबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर फ़ौजी कार्रवाई फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। फिर सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ एक मुलाकात के दौरान इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU पर दस्तखत किए। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अमरीका और ईरान दोनों के लीडर्स और मुज़ाकराती टीम्स को मुबारकबाद दी। साथ ही ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस MOU पर दस्तखत करते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस पैक्ट के नतीजे में एक तरफ ईरान को इकोनॉमिक सतह पर फौरी रिलीफ और सियासी सतह पर कुछ हद तक स्पेस मिलेगी, तो दूसरी तरफ अमरीका को खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती अमल के लिए वक्त।
اس کے باوجود کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ واشنگٹن کو وہ واضح اور مضبوط ضمانتیں حاصل نہیں ہوئیں جو اسے 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA کے تحت حاصل تھیں۔ اس بار مذاکرات کے اہم نکات میں آبنائے ہرمز، ایران کے جوہری پروگرام پر 60 روزہ مذاکراتی عمل کا آغاز، لبنان میں جنگ کا خاتمہ اور اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے مطالبات شامل تھے۔ اس پس منظر میں آج سیربین میں 2 بنیادی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 4 ماہ تک جاری رہنے والی اس جنگ سے امریکہ اور اسرائیل نے کیا حاصل کیا، اور یہ نیا MOU جو مستقبل میں ایک باضابطہ معاہدے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، 2015 میں اوباما انتظامیہ کے دور میں طے پانے والے جوہری معاہدے سے کس حد تک مختلف ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر پزشکیان نے اس مفاہمتی یادداشت پر باضابطہ دستخط کر دیے ہیں، اور صدر ٹرمپ اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جمعے سے آبنائے ہرمز تمام جہازوں کے لیے کھل جائے گا۔ And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened. ویسے تو ایران اور امریکہ کے درمیان جن پوائنٹس پر اتفاق ہوا ہے ان کی تفصیلات کافی حد تک فریقین کی جانب سے پہلے ہی منظر عام پر لائی جا چکی تھیں، لیکن کئی نکات پر دونوں جانب سے اختلاف سامنے آتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھی خالد کرامت سوئٹزرلینڈ میں وہاں گئے جہاں اس MOU پر دستخط کے بعد ایران اور امریکہ کی مذاکراتی ٹیمز کی ملاقات پلان تھی۔ جب ہم اس علاقے میں پہنچے اور ہم نے وہاں اس ریزورٹ تک جانے کی کوشش کی تو اس گھومتی پھرتی سڑکوں کا راستہ ہم لیتے ہوئے جب ریزورٹ کے پاس پہنچے تو وہاں پر پولیس موجود تھی اور انہوں نے علاقے کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور ہماری جو سوئس حکام سے بات ہوئی تو انہوں کا بھی کہنا یہی تھا کہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ ضرور ہوگا اور یہاں پر پروگرام اپنے پلان کے مطابق ہوگا، لیکن آخر وقت پر یہ سب تبدیل ہو گیا۔ پاکستانی حکام جو اس مذاکرات کے ہوسٹ تھے وہ بھی آخر وقت تک مختلف وقفے سے جو ہمیں معلومات دیتے رہے، آخر وقت تک جو ہمیں معلومات دیتے رہے وہ بدلتی رہی۔ جب سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ایک بات اس معاملے میں یقینی ہے اور وہ غیر یقینی، یعنی وقفے سے صورتحال بدلتی رہی اور مختلف پیغامات آتے رہے، لیکن ایک چیز جو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب معاہدہ طے پا چکا ہے اور اس معاہدے کے تحت 60 دنوں کے اندر مذاکرات مکمل ہونے ہیں اور ڈیل ہونی ہے، اور اس کے لیے ایک ٹائمر چل چکا ہے جو ایک ٹکنگ ٹائم بم کی طرح ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے MOU پر دستخط کے بارے میں امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں سیاستدان، میڈیا اور عام لوگ اس MOU کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ اس کی تفصیل ہمیں نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی نے بتائی۔ یہاں پر اکثریت اس جنگ کے خلاف رہی ہے، اور اب جب کہ اس معاہدے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عام لوگوں میں تشویش جو ہے وہ کم ہوئی اور انہوں نے تقریباً راحت کی سانس لی ہے کہ بھائی کوئی تو راستہ نکلا کہ اس سے نجات ملے اور یہ مہنگائی اور جو مہنگا تیل ہے اس میں جو ہے کمی آئے۔ ان کے سپورٹرز ماگا اور دوسرے جو ٹرمپ حامی گروہ ہیں تو ان لوگوں میں اس بات کو لے کر تشویش ہے کہ بھئی یہ امریکہ نے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کافی کنسیشنز دے دی، کافی ان کو رعایتیں دے دی ہیں ایران کو، اور ڈیموکریٹس بھی اسی حوالے سے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیوں کیا تھا۔ امریکہ میں جو اسرائیل کے حمایتی ہیں، جو زائنسٹ لابی ہے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کھل کر اب باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور یہ اس معاہدے کے نتیجے میں ایران اور مضبوط ہو کر ایک ملک نکلے گا جو کہ ان کے بقول اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے MOU سے متعلق اپنے اعلان میں کہا کہ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کا فوری اور مستقل خاتمہ شامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق لبنان جنگ بندی کے مجموعی فریم ورک کا حصہ تو ہے، لیکن لبنانی علاقے سے اسرائیلی افواج کا انخلاء معاہدے کی لازمی شرط نہیں۔ امریکی حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس یعنی اپنے دفاع کے حق کو برقرار رکھے گا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بینیامن نیتنیاہو نے 15 جون کو ایک پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ اسرائیلی فوج لبنان، شام اور غزہ میں قائم اپنے سیکیورٹی زونز میں جب تک ضرورت ہوگی موجود رہے گی، اور اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی حملے کے جواب میں کارروائی کا حق بھی برقرار رکھے گا۔ اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد بھی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ نیتنیاہو نے ایک بار پھر اس موقف کو بھی دہرایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ اب اگر اسرائیل لبنان پر کوئی نئی فوجی کارروائی کرتا ہے یا لبنانی سرزمین پر اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھتا ہے تو تہران اسے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے عبوری سمجھوتے کی خلاف ورزی تصور کرے گا۔ یعنی MOU اور جنگ بندی کا اعلان اپنی جگہ، لیکن واضح اور اہم اختلافات آلریڈی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کیا اگلے 60 دن کافی ہوں گے اس طرح کے ڈفرینسز کو حل کرنے کے لیے؟ میں نے یہی سوال یہاں لندن کے کنگز کالج میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اقتدار سے پوچھا۔ میرے خیال ہے کہ جو اسرائیل ریلیٹڈ اختلافات ہیں وہ واقعی بہت مشکل ہیں، اور اسرائیل کی ریاست اور نیتن یاہو کی حکومت کی جو جارحانہ پالیسی ہے وہ اب ان کے لیے ایک طرح کا ریزوں دہت بن گئی ہے، یعنی کہ خاص طور پہ نیتن یاہو کی حکومت کے لیے وہ ایک ریشنل ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت قائم ہے، تو وہ ہے مشکل۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت جنگ شروع کر سکتی ہے، لیکن جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ان کو امریکہ کی امداد کی ضرورت ہے۔ تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ کمیٹڈ ہیں اور امریکہ کی حکومت اس پر کمیٹڈ ہے تو اس پالیسی کو آگے لے جانا بالکل پاسبل ہے۔ ایران نے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وہاں عام لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، بڑے پیمانے پر رہائشی عمارتیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے عام لوگوں کا معاشی نقصان آج بھی جاری ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آئیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے میں جنگ کے خاتمے کے لیے کسی مفاہمت کا ہونا ایران کے عام لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ تہران میں صحافی جان حسین نے ہمیں بتایا کہ وہاں کیا رد عمل ہے۔ ایران میں مفاہمت کو لے کر کافی مختلف رائے پائی جاتی ہیں ایرانیوں کے درمیان۔ ایک تو رائے یہ ہے جو کہ جنرلی سمجھا جاتا ہے ایرانیوں کے درمیان کہ امریکہ کے اوپر بھروسہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے بھی امریکہ نے مذاکرات کے دوران بھی جنگ کی، حملہ کیا، اور ابھی بھی جو ہے کوئی وعدے اگر امریکہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے ایرانیوں کو کہ کس حد تک وہ وعدے پورے ہو سکیں گے۔ اور مذاکرات کی ڈیٹیل سامنے آ رہی تھیں تو لوگوں نے احتجاج بھی کیا فارن منسٹری کے باہر اور بتایا کہ اس کے اندر عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ مذاکرے کے اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اندر ریلیونٹ اپروولز لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، مشاورت سے فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا سب کے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آن لائن بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور ایک ایرانی میڈیا کے اوپر بھی اس کی طرف سے ڈسکشن ہوئی، جس کے بعد سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا اسٹیٹمنٹ آیا، عباس عراقچی صاحب کا بیان بھی ٹی وی کے اوپر آیا، اور فائنلی جب معاہدہ اب ہمارے سامنے آیا ہے تو سوچ بالکل مختلف ہے۔ کافی ایرانی تو مان ہی نہیں رہے کہ اس طریقے کا معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جتنی بھی ٹرمز ایران کی تھیں وہ ساری اس معاہدے کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی سیلیبریشنز نہیں ہیں، آگے کوشن کے ساتھ ہی ایرانی آگے چل رہے ہیں۔ ویسے دیکھیں، ماضی قریب میں ایران کے ساتھ ہونے والا یہ پہلا معاہدہ نہیں۔ اس سے پہلے 2015 میں امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ ایک تاریخی بین الاقوامی معاہدہ طے پایا تھا، جس کا مقصد یہی یقینی بنانا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن رہے اور اس کے بدلے میں ایران پر لگی وسیع اور لانگ ٹرم پابندیوں کو کسی حد تک ختم یا کم کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کے پہلے دور میں 2018 میں یہ کہہ کر امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر دیا تھا کہ اس میں نہ صرف امریکہ کا نقصان اور ایران کا فائدہ تھا، بلکہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا راستہ دے رہا تھا۔ The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall. 2015 کے جوہری معاہدے JCPOA کے بارے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر متعدد سخت پابندیاں قبول کر لی تھیں، اور 2015 سے 2018 تک اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے کئی بار تصدیق کی کہ ایران معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا۔ دوسری طرف معاہدے کے نتیجے میں ایران کو عالمی منڈیوں تک نسبتاً بہتر رسائی ملی، تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا اور ملک کو اپنے انرجی ریزرو سے حاصل ہونے والی آمدنی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔
اس بار حالات بہت مختلف ہیں۔ 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا JCPOA اور 2026 کے MOU کا موازنہ آسان نہیں۔ جہاں JCPOA 18 صفحوں پر مشتمل دستاویز تھا، وہیں یہ تازہ MOU کوئی 1.5 پیج کا ہے۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ نیا MOU ایک لانگ ٹرم نیوکلیئر ڈیل نہیں بلکہ 60 روز تک جنگ کو بند کرنے اور مذاکرات کرنے کا اگریمنٹ ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2026 کی زمینی حقیقت 2015 سے بہت مختلف ہے۔ اس بار ایران کے ہاتھ میں ایک نیا سفارتی پتہ بھی موجود ہے، آبنائے ہرمز۔ آبنائے ہرمز یا اس آبی گزرگاہ سے تیل اور گیس کی سپلائی 2015 کے جوہری معاہدے کا حصہ نہیں تھی، لیکن ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملوں اور اس کے بعد جنگ سے پیدا ہونے والے موجودہ بحران کے بعد صورتحال بہت مختلف نظر آتی ہے۔ ایران یہ اسٹیبلش کر چکا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ایک اہم ترین آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی، بند کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ بات اسے مذاکرات کی میز پر اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اوباما دور کے JCPOA کی طرح یہ کوئی وسیع، کثیر الملکی اور طویل المدتی فریم ورک نہیں لگتا، بلکہ اس کا فوری مقصد کشیدگی کم کرنا اور حالیہ تنازع کے نتائج سے ڈیل کرنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مجوزہ سمجھوتے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کے خاتمے کی راہ ہموار کی جائے گی اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت معمول پر لائی جائے گی۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی یا پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ دیکھیں، ویسے تو امریکہ کہہ چکا ہے کہ اس نے اس جنگ میں ایران کی جوہری اور فوجی صلاحیت کو بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے، لیکن اس نئے MOU کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس معاہدے کا فوکس ایران کے جوہری پروگرام سے زیادہ فوری سلامتی، تجارت اور علاقائی استحکام پر ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر آپ یہ MOU دیکھیں تو اس میں ایک شق ہے جو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہے۔ باقی تمام شقیں جو ہیں وہ جنگ بندی کے بارے میں ہیں، لبنان میں ہو، ایران پہ ہو، ایران کی سوورینٹی کے بارے میں ہے، ایران کو اکنامک ڈیولپمنٹ ان کے سینکشنز اٹھانے کے بارے میں ہے، اسٹریٹس آف ہارموز کو کھولنے کے بارے میں۔ اس میں جو ایمفیسس ہے وہ بہت کلیئرلی ایران کی ریکوائرمنٹس کی طرف ہے۔ امریکی عوام نہ ایران میں انٹرسٹڈ ہے، نہ ان کو ایٹمی پروگرام کی زیادہ فکر تھی، تو وہ اس لا علمی کی وجہ سے ان کے لیے صدر ٹرمپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے اور ہم نے جنگ جیتنے کے لیے یہ MOU سائن کیا۔ لیکن امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی جو اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سب کو نظر آتا ہے کہ یہ امریکہ نے ایک مجبوری کے عالم میں سائن کیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا معاہدہ ہے وہ صدر اوباما کے معاہدے سے جو اس کی ٹرمز تھیں بہتر ہوگا؟ جو JCPOA تھا اس میں بہت تفصیل تھی، اس میں اس طرح کی تفصیل تھی کہ ننانس کے جو ان کا جوہری ایک طرح سے فیسلٹی ہے ایران کی، وہاں پہ کیا ہوگا، عرق میں کیا ہوگا، کتنے پرسنٹیج آپ اس کو انرچ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بہت ڈیٹیل تھی کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز کیا ہوں گے اگر کسی بھی پارٹی کو کوئی کسی طرح کا سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اس JCPOA کا بہت فوکس، اور جو اگر آپ ٹون کی بات کریں کہ ایک ڈاکیومنٹ کی ٹون کیا تھی، تو وہ ایک ٹون تھی جس میں US اور اس کے الائز ایران کو کچھ حد تک ایک ان کے جوہری پروگرام کو ڈٹرمن کر رہے تھے کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اور اگر ہم اس MOU کو دیکھیں تو اس کی ٹون یہ ہے کہ ایران کی حکومت اپنے مطالبات کو ایک طرح سے منوا رہی ہے۔ دیکھیے، نیا MOU ایک حتمی، وسیع اور دیرپا معاہدے کی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں، یہ کہنا ابھی مشکل ہے، لیکن دونوں طرف سے فوجی کارروائی کا خاتمہ اور اگلے 60 دنوں میں ایک معاہدے تک پہنچنے کا اعلان اپنے آپ میں ایک اہم مرحلہ ہے، خاص طور پر اگر دونوں طرف ہونے والے نقصانات پر نظر ڈالی جائے۔ ایران نے اس امریکی اور اسرائیلی جنگ کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ حملوں میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی اور سیاسی اور فوجی قیادت کے اہم اور نمایاں لیڈر سمیت ایرانی حکام کے مطابق 3,300 سے زیادہ افراد ہلاک اور 6,000 سے زیادہ زخمی، 30 لاکھ سے زیادہ شہری نقل مکانی پر مجبور، 20 سکولز، کئی یونیورسٹیز، 240 ہسپتال اور ہیلتھ سینٹرز پر حملے، پلوں، سڑکوں، پانی اور بجلی کے پلانٹس جیسے اہم انفراسٹرکچر اور 5 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس اور 54 میوزیم سمیت متعدد ثقافتی مقامات کی تباہی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر سائٹس، فوجی اڈوں، ہتھیاروں کے ذخائر اور ہتھیار بنانے والی فیسلٹیز کی تباہی۔ ایران کو ہونے والا جانی، مالی، معاشی اور اسٹرکچرل نقصان واضح ہے۔
اگر امریکہ کو ہونے والے نقصان کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ امریکہ کے لیے ایک نہایت ہی مہنگی جنگ ثابت ہوئی. کچھ اندازوں کے مطابق اس جنگ پر امریکہ نے تقریباً 1000 ارب یعنی $1 ٹریلین خرچ کیے. اس خرچے میں امریکہ کی طرف سے ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والے میزائلز اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ 42 امریکی جنگی جہازوں کی قیمت بھی شامل ہے جنہیں اس جنگ میں یا تو نقصان پہنچا یا وہ تباہ ہو گئے. اس کے علاوہ ایران کی جوابی کارروائی میں خطے میں امریکی بیسز اور فیسلٹیز نے بھی بھاری نقصان اٹھایا. امریکہ کے 2 اہم اور مہنگے ترین ریڈار سسٹمز جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے. اس طرح کے مالی نقصان کے علاوہ امریکہ کے لیے اس جنگ کی ایک ریپوٹیشنل کاسٹ بھی رہی، یعنی اپنی ساکھ کے حوالے سے بھی اسے قیمت چکانی پڑی ہے. مبصرین کے مطابق اگر اس جنگ نے ایران کے اندر حکومت مخالف جذبات کو کسی حد تک مدھم یا کم سے کم وقتی طور پر غیر اہم بنا دیا تو وہیں اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ اور اس جنگ کے لیے حمایت میں واضح کمی دیکھنے میں آئی. تو اوور آل اگر دیکھا جائے اس جنگ سے زیادہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا؟ اگر آپ ریاستوں کے حوالے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کا فائدہ ایران کو ہوا. انہوں نے جنگ شروع نہیں کی اور اس کے باوجود جب یہ جنگ ختم ہوتی نظر آتی ہے تو ان کے مطالبات، ان کی کنسرنز ہیں جن کو کہ ایکسیپٹ کیا گیا. دوسرا یہ کہ ہرمز کے اوپر ان کے کنٹرول کو انکنڈیشنلی تقریباً ایکسیپٹ کیا گیا. اگر آپ اس ایم او یو میں دیکھیں تو ابھی تک ایم او یو میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 60 دن ایم او یو کے سائننگ کے بعد اگلے 60 دن ایران اس کو فری آف چارج کھولے گا. دیٹ لیوز اوپن دا کوشچن کہ 60 دنوں کے بعد کیا ہوگا. کیا ایران 60 دنوں کے بعد اس کے لیے چارج کر سکتا ہے؟ امریکی ریاست کی نہ صرف انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک سٹینڈنگ میں کمی نظر آتی ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ویپنز کے سٹاک پائلز کو استعمال کیا، انہوں نے اپنے آئل ریزروز کو استعمال کیا. تو ان کا ایک کافی ایک فائنینشیل ایک ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے اس جنگ سے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. اس جنگ سے امریکہ اور اسرائیل نے کیا حاصل کیا اور یہ نیا ایم او یو 2015 کے جوہری معاہدے سے کس حد تک مختلف ہے؟ دیکھیں، جنگ شروع ہونے کے صرف 1 ہفتے بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کیا تھا. ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بینیامن نیتن یاہو دونوں نے ایران میں رژیم چینج کی بات بھی کی. ایران کی میزائل اور ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا، خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا اور اسلامی جمہوریہ ایران کو یا تو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کرنا یا اسے کمزور کر کے داخلی طور پر غیر مستحکم کرنا، یہ سب ان اہداف میں شامل تھے جن کا بار بار ذکر کیا گیا. 4 ماہ کی جنگ اور اس کے بعد ہونے والی سفارتی کوششوں کے بعد مبصرین کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بڑا ہدف واضح طور پر حاصل ہوتا نظر نہیں آتا. ایران میں نظام حکومت بدستور قائم ہے، ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں اور قیادت نے اقتدار نہیں چھوڑا. اسی طرح ایران کا علاقائی کردار اگرچہ دباؤ اور چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. میزائل پروگرام اب بھی موجود ہے اور جوہری پروگرام کے مستقبل پر بھی حتمی فیصلہ ابھی مذاکرات کی میز پر ہونا باقی ہے. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس نئے ایم او یو کا 2015 کے جے سی پی او اے سے کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا. جے سی پی او اے ایک جامع، وسیع، کثیر الملکی معاہدہ تھا جبکہ یہ ایم او یو زیادہ سے زیادہ ایک فیوچر معاہدے کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. انڈیا کی سیاست میں ایک بار پھر راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS بحث کے مرکز میں ہے. کانگریس کے رہنما اور ریاست کرناٹک کے وزیر داخلہ پریانک کھڑگے نے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کو ایک کھلا خط لکھ کر ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن پر ماضی میں بھی بحث ہوتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ ان سوالات کو براہ راست تنظیم کی قانونی اور مالی حیثیت سے جوڑ دیا گیا ہے. پریانک کھڑگے نے اپنے خط میں کہا ہے کہ تقریباً 1 صدی مکمل کرنے والی RSS جو ملک بھر میں ہزاروں دفاتر اور لاکھوں کارکنوں کی موجودگی کا دعویٰ کرتی ہے، اسے اب اپنی قانونی حیثیت، تنظیمی ڈھانچے، آمدنی کے ذرائع اور ٹیکس سے متعلق تفصیلات عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. کھڑگے نے سوال اٹھایا کہ ایک ایسی تنظیم جو روزانہ ہزاروں اجلاس منعقد کرتی ہے، لاکھوں افراد تک رسائی رکھتی ہے اور بڑے پیمانے پر سماجی اور عوامی سرگرمیاں انجام دیتی ہے، وہ کس قانونی بنیاد پر باضابطہ رجسٹریشن کے بغیر کام کر رہی ہے؟
जस्ट रजिस्टर एंड डू व्हाट यू वांट. पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कीजिए, संविधान में आपका हक है, बट रजिस्टर कर लो भाई, बस मेरा उतना ही है. दूसरी जानिब आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इन सवालात को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है. उनका कहना है कि आरएसएस कोई खुफिया तंजीम नहीं, इसकी शाखें खुले मैदानों में लगती हैं और इसके कारकुन हर इलाके में मौजूद हैं. उनके मुताबिक सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना होना किसी तंजीम को गैर कानूनी नहीं बनाता. I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. Let me do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. लेकिन इस बहस का एक दूसरा पहलू भी है. माहिरीन का कहना है कि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं, बल्कि असल मामला जवाबदेही और शफाफियत का है. उनके मुताबिक दुनिया की बेशतर बड़ी समाजी, मजहबी और फलाही तंजीमों को अपने माली मामलात, आमदनी के ज़राए और इंतजामी ढांचे की तफसीलात कानूनी इदारों के सामने पेश करना पड़ती है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्व वानंद का मौक़िफ़ है कि रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से आरएसएस कानूनी एहतसाब के दायरे से बड़ी हद तक बाहर रहती है. उनके मुताबिक अगर तंजीम अपने अरकान का बाज़ाबिता रिकॉर्ड और माली तफसीलात सामने ले आए तो इससे उसकी सरगर्मियों पर कानूनी निगरानी भी मुमकिन हो जाएगी. याद रहे कि आरएसएस इंडिया की एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम है जो कि किसी भी कानूनी दायरे में नहीं आती और वो किसी को जवाबदेह भी नहीं. सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ धरिंदर के झा का कहना है कि कांग्रेस के खत में उठाए गए सवालात बुनियादी नौयत के हैं और आरएसएस का इनका बराह रास्त जवाब ना देना भी उसकी एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देता है. ताहम आरएसएस के हामी ये इस्तदलाल देते हैं कि तंजीम तकरीबन एक सदी से खुलेआम काम कर रही है. मुख्तलिफ हुकूमतें इसके वजूद से वाकिफ रही हैं और माजी में इस पर आयद पाबंदियों और अदालती कार्रवाइयों ने भी इसकी मौजूदगी को तस्लीम किया है. अब सवाल यह है कि क्या इंडिया की सबसे बाअसर नजरियाती तंजीमों में से एक आरएसएस को अपने माली और इंतजामी मामलात अवाम के सामने रखकर ज्यादा शफाफ होना चाहिए या नहीं, या फिर जैसा कि आरएसएस का कहना है कि ये मुतालबा महज सियासी दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है. ये बहस सिर्फ एक तंजीम के रजिस्ट्रेशन तक महदूद नहीं, बल्कि इससे एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि एक जमहूरी मुआशरे में ऐसी ताकतवर तंजीमें जो अवामी जिंदगी और रियासती सियासत पर गहरा असर डालती हों, उनकी जवाबदेही की हदूद क्या होनी चाहिए. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? All this is politics, nothing serious. इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के जलना जिला के एक स्कूल के प्रिंसिपल और 2 असातिज़ा के खिलाफ एक तकरीब के दौरान मुबैना तौर पर बच्चों से पाकिस्तानी गाने पर परफॉर्मेंस करवाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दूसरी जानिब मुल्ज़मान का दावा है कि बच्चे जिस गाने पर रक्स कर रहे थे वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक तुर्क टीवी सीरियल का गाना है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में बाज़ अफराद की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि परतूर के एक स्कूल के तलबा ने सालाना तकरीब के दौरान पाकिस्तानी गाने पर रक्स किया और परफॉर्मेंस के दौरान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल करने के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले मुमताज कादरी की तस्वीर भी आवेज़ा की गई. स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया है कि परफॉर्मेंस के दौरान ऐसी कोई तस्वीर इस्तेमाल नहीं की गई जिससे किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचे. उन्होंने इल्जाम लगाया कि वायरल होने वाली वीडियो में असल तस्वीर को एडिट करके धुंधला कर दिया गया है. लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह. उस्ताद हबीबी एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उस्ताद हबीबी
خیال رہے کہ یہ واقعہ فروری 2025 میں پیش آیا تھا، تاہم اس کی ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے، جس کے بعد اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ZBC ویڈیو کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔ مزید تفصیل مہاراشٹر سے رضوان سلطان کی زبانی۔ یہاں ضلع جالنہ کے پرتور علاقے میں واقع ایک نجی اسکول کے سالانہ پروگرام کے دوران مبینہ طور پر پاکستانی گانے پر پرفارمنس کرنے کے الزام میں اسکول کے پرنسپل اور 2 اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پرتور پولیس نے پرنسپل وزی الدین صدیقی اور دیگر 2 افراد کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ ان دفعات میں ملک کی خود مختاری، اتحاد اور سلامتی کے خطرے میں ڈالنے، مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے، قومی یکجہتی کو متاثر کرنے والی غلط معلومات پھیلانے اور عوام میں خوف ہراس پیدا کرنے والی جھوٹی معلومات گردش میں لانے کے الزامات شامل ہیں۔ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی BJP بابن راو لونیکر نے اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی اور اسکول کی منظوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف سے اسکول انتظامیہ کی جانب سے ان الزامات کو مسترد کیا گیا ہے۔ اسکول پرنسپل وزی الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ پروگرام میں استعمال ہونے والی موسیقی دراصل مشہور ترک ٹی وی سیریل ارطغرل غازی کی تھی، نہ کہ کسی پاکستانی گانے کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پرفارمنس کے دوران دکھائی جانے والی تصاویر بھی ارطغرل غازی کے ایک کردار کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد نے تصاویر اور ویڈیوز میں رد و بدل کر کے گمراہ کن مواد سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ پولیس کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہے اور حقائق سامنے آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ براہ کرم مجھے یہاں سے نکالے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ یہ الفاظ اس فلم کے ایک نہایت دل دہلا دینے والے منظر کا حصہ ہیں، جس میں 6 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب ایک گاڑی میں اکیلی پھنسی ہوئی ہیں، جبکہ باہر فائرنگ جاری ہے۔ گاڑی میں موجود اس کے تمام قریبی رشتہ دار ہلاک ہو چکے ہیں اور وہ ان کی لاشوں کے درمیان چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ خوف زدہ ہند رجب امدادی تنظیم ریڈ کریسنٹ کے رضاکاروں کو فون کر کے مدد کی اپیل کرتی ہے۔ شدید خوف کے باوجود وہ زندہ رہنے کی امید نہیں چھوڑتی۔ بظاہر یہ منظر کسی فرضی فلم کا حصہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ سینما کے تاریک حال اور سرد ماحول میں دی وائس آف ہند رجب دیکھتے ہیں، تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی سانحہ ہے۔ فلم میں سنائی دینے والی آواز کسی اداکارہ کی نہیں بلکہ خود ہند رجب کی اصل آواز ہے۔ ہلو، شو اسمك انت؟ انا نجد حمادة. كنا دم عملت فيني ماما بنمت حالي انت بطلت انت بقلبي تعالى. میڈیا تحقیقات کے مطابق جنوری سن 2024 میں غزہ میں جاری جنگ کے دوران ہند رجب اور ان کا خاندان بمباری سے بچنے کے لیے نقل مکانی کی کوشش کر رہا تھا، تاہم وہ مبینہ طور پر اسرائیلی فائرنگ کی زد میں آ گئے اور ہند کو بچایا نہ جا سکا۔ کئی ماہ کی تاخیر اور تنازعات کے بعد آسکر کے لیے نامزد ہونے والی یہ فلم اب انڈیا میں اے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ریلیز کر دی گئی ہے۔ فلم دستاویزی انداز اور ڈرامائی منظر کشی کے امتزاج پر مبنی ہے۔ اگرچہ ناظرین پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہند رجب زندہ نہیں بچ سکی، لیکن فلم ہر لمحہ یہ امید پیدا کرتی ہے کہ شاید وہ بچ جائے۔ فلم میں ہند رجب اور امدادی کارکنوں کے درمیان ہونے والی حقیقی آڈیو گفتگو بھی سنائی جاتی ہے، جو ناظرین کو ایک سنسنی خیز تھرلر جیسا احساس دلاتی ہے۔ امید اور ناگزیر انجام کے درمیان یہی کشمکش اس سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ فلم اب بغیر کسی کٹ یا سنسرشپ کے ریلیز ہو گئی ہے اور اسے بالغ ناظرین یعنی اے کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ انڈین سینسر بورڈ نے تاخیر سے متعلق الزامات یا CBC کے سوالات پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ مزید تفصیل کرن فاطمہ کی اس رپورٹ میں۔ حال ہی میں وینس فلم فیسٹیول میں وائس آف ہند رجب دکھائی گئی۔ اسے فلم میکر بن ہنیا نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ فلم ایک 6 سال کی بچی ہند رجب کی کہانی پر مبنی ہے۔ جنوری 2024 میں غزہ شہر میں ہند
اور ان کے خاندان کے چند افراد کی ہلاکت اس وقت ہوئی جب ان کی گاڑی پر اسرائیلی فوج کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ فلم کی اسکریننگ کے بعد اسے 24 منٹ کا اسٹینڈنگ اوویشن ملا، جس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اداکاروں اور ڈائریکٹر نے فلم بناتے ہوئے اپنے تجربے پر بات کی اور غزہ میں وسیع پیمانے پر جاری ہلاکتوں کو ختم کرنے کی التجا کی۔ ہم تمام ہند رجب اپنی خالہ اور ان کی فیملی کے ساتھ شہر چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھیں جب اسرائیلی فوج نے ان پر فائرنگ کی۔ اس وقت اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گاڑی ان کے فوجی اہلکاروں کی فائرنگ رینج میں نہیں تھی۔ بعد میں ایک ترجمان نے کہا تھا کہ واقعے کی مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، اب تک ان تحقیقات کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئے۔ فائرنگ کے دوران ہند اور ان کی کزن اس وقت گاڑی میں موجود تھیں اور اپنے خاندان اور ایمرجنسی سروسز کو خوفزدہ ہو کر فون کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کو بچانے کی کوشش میں بھیجی گئی ایمبولینس اور 2 فلسطینی ہلال احمر کے ڈاکٹرز کو بھی مار دیا گیا۔ ان کی ریکارڈنگ جب منظر عام پر آئی تو دنیا بھر میں احتجاج کیے گئے۔ This movie was very important for me because when I heard the first time the voice of Hind Rajab. یہ فلم میرے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جب میں نے پہلی بار ہند رجب کی آواز سنی تو اس کی آواز کے علاوہ کچھ اور محسوس ہوا۔ وہ غزہ کی آواز تھی جو مدد کے لیے پکار ہیں۔ The real hero in this story. میں اداکاری کر رہا ہوں۔ اور اب پیش ہے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات، جس کا عنوان ہے محمد جمن زندہ باد۔ اور کئی بار ثابت ہوگا کہ ریاست گڈریا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں، بلکہ یوں سمجھو کہ ریاست اشرافیہ کا ڈنڈا بردار چرواہا ہے کہ جس سے بھیڑوں کو ہکالنے کا کام لیا جاتا ہے۔ کب ہم بھیڑوں کو گھاس چرنا ہے، کس چراگاہ میں کب تک چرنا ہے، اس کے بعد طویلے میں کب بند ہونا ہے، ہمارا دودھ کون کب کب دوہے گا، اس دودھ کو کون کس قیمت پہ بیچے گا اور نوٹ کون گنے گا۔ بھیڑوں کو اس سے کیا؟ بھیڑیں تو ہر حال میں خوش رہنے کی عادی ہیں، انہیں قدرت نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے۔ ان کی قسمت میں نسلی افزائش کی مشین بننا ہے، ضرورت پڑ جائے تو قربان ہونا ہے، اور قربانی کے بعد بھی بال اور کھال سمیت مالک یا مالکان کے کام آنا ہے۔ آپ نے کہا اب مشرق میں ہمارے لیے کوئی چراگاہ نہیں بچی، ہمیں مغرب کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے کہا آمنا و صدقنا۔ آپ نے کہا آج سے پہر سے الف بے تے غدار ہیں، ہم نے بھی آپ کے ساتھ کورس میں گایا الف بے تے غدار ہیں۔ آپ نے کہا الف بے تے اب محب وطن ہیں، ہم نے بھی آواز ملائی الف بے تے اب محب وطن ہیں۔ آپ نے کہا جمہوریت زندہ باد، ہم نے بھی آپ کی طرف تکتے ہوئے کہا جمہوریت زندہ باد۔ آپ نے کہا نہیں نہیں مغربی جمہوریت مرد آباد، اسلامی جمہوریت زندہ باد۔ ہم بھی منمنائے مغربی جمہوریت مرد آباد، اسلامی جمہوریت زندہ باد۔ آپ نے کہا نواز شریف زندہ باد، ہم نے بھی کہا نواز شریف زندہ باد۔ پھر آپ نے کہا آج سے نواز شریف نہیں عمران خان زندہ باد، ہم بھی کہہ رہے ہیں عمران خان زندہ باد۔ یقین کیجئے کل اگر آپ نے کہا کہ عمران خان نہیں محمد جمن زندہ باد تو ہم بھی آسمان پہ سر اٹھا لیں گے محمد جمن زندہ باد۔ کل آپ نے کہا بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم نے میڈیا سے لے کے پارلیمنٹ اور درسی کتابوں تک میں کہہ اور لکھ دیا بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے۔ آپ نے کہا کشمیر ہماری شہرگ ہے، اس کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ ہم بھیڑوں نے کہا لبیک۔ آپ نے کہا ایٹم بم حفاظت کے لیے ضروری ہے، ہم نے بیک آواز کہا کہ گھاس ملے نہ ملے ایٹم بم ضروری ہے۔ آپ نے کہا مگر ایٹمی جنگ سے مکمل تباہی ہوگی، اس لیے کشمیر کا مسئلہ جنگ سے نہیں عالمی دباؤ کے ذریعے حل کرائیں گے۔ ہم نے بھی کہا بے شک بے شک۔ آپ نے کہا بھارت کی تنگ نظر ہندو قوم پرستی اس علاقے کے لیے بقائی خطرہ ہے۔ ہم نے کہا بے شک بے شک۔ آپ نے کہا مگر اس تنگ نظر قوم پرستی کی سزا سکھ بھائی کیوں بھگتیں، وہ کیوں کرتارپور سے محروم رہیں۔ ہم نے کہا بے شک بے شک۔ یہاں تک آ تو گئے آپ کی محبت میں، اب اور کتنا گناہ گار کرنا چاہتے ہیں۔ بھلے دودھ کے پیسے آپ ہی رکھیں مگر ہمارے چارے کا معیار اور مقدار تھوڑا بہتر کر دیں، طویلے کی گرتی ہوئی چھت کی کچھ مرمت کر دیں۔ ہم بھیڑوں کو اور کیا چاہیے، خیر ہو میرے گڈریے اور اس کی آل اولاد کی۔ اور سامعین وسعت اللہ خان کے کالم کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल के आगाज़ से कबल गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मुदब्बिराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं। उनका कहना था कि इस सारे अमल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार भी काबिल तहसीन है, जिन्होंने इसके लिए अनथक मेहनत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम वापस जाएं तो हमारे पास एक माहिदे की ज़बरदस्त दस्तावेज हो। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए लिखा कि इस सारे अमल में इन दोनों शख्सियात का किरदार बहुत शानदार रहा।